لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں علی عباس چینل ون کی جانب سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں ایک نئی ایپیسوڈز کی سیریز لے کے، جو ہر اعتبار سے اہم ہے، خاص طور سے یہ ایام کے جو ایام امام حسین علیہ السلام، ایام سید الشہداء علیہ السلام کے حوالے سے جانے جاتے ہیں، اس سے بھی ارتباط رکھتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آج کا یہ زمانہ کہ جو نہایت ہی پرآشوب زمانہ ہے، اس میں حق اور حق گوئی، سچ بولنے اور سچ کی پہچان کرانے اور برائیوں سے براعت کرنے کے بارے میں بہرحال حساسیت پائی جاتی ہے۔ لہٰذا ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ فریڈم آف اسپیچ کسے کہتے ہیں، فریڈم آف اسپیچ اسلام کی نقطۂ نگاہ میں کیا ہے۔ آئیے ہم اس اہم اور ضروری موضوع پر روشنی ڈالنے کے لیے خدمت میں چلتے ہیں ہمارے گیسٹ عالی جناب مولانا سید سرمدی رضوی کراروی صاحب کے خدمت میں۔ مولانا صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اس اہم اور نہایت ہی ضروری موضوع پہ روشنی ڈالنے کے لیے وقت نکالا۔ آپ کا بھی بہت شکریہ، اور میں چینل ون کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ جنہوں نے اس پروگرام کا انعقاد کیا اور حقیر کو اس پروگرام میں اپنے خیالات کے اظہار کے لیے دعوت دی۔ بہت بہت شکریہ قبلہ۔ قبلہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ موضوع ہی بتا رہا ہے اپنے آپ میں کہ کتنا اہم ہے اور کتنا یعنی وزنی موضوع ہے اس اعتبار سے، لہٰذا ایسی فضا ہے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے بھی 1400 سال پہلے حق اور حق گوئی اور فریڈم آف اسپیچ کے متعلق آواز اٹھائی اور ایک ظالم بادشاہ اور ایک ظالم نظام کے خلاف بولا تھا۔ لہٰذا ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ اسلام کے اعتبار سے، اسلام کی نگاہ میں فریڈم آف اسپیچ کسے کہتے ہیں؟ جی بالکل۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطاہرین، واللعنۃ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد۔ آپ نے واقعاً اچھا اور ضروری سوال کیا ہے کہ اسلام خود فریڈم آف اسپیچ کو کیسے ڈیفائن کرتا ہے۔ فریڈم آف اسپیچ یعنی جو کہنا ہے اس کی آزادی، لیکن کسی بھی قسم کا فریڈم، اگر ہم اس کائنات کا جائزہ لیں، دین کیا کہتا ہے اور کتابیں کیا کہتی ہیں، اس سے آزاد ہو کے بھی اگر ہم اس کائنات کا جائزہ لیں تو آپ کو کہیں بھی ایبسلیوٹ فریڈم نہیں دکھے گا۔ ایک محاورہ بھی انگلش میں ہے کہ یور فریڈم اینڈس ویئر مائی نوز بگنس، کہ آپ کو ایبسلیوٹ فریڈم کہیں بھی نہیں ملے گا، فریڈم ہمیشہ ریلیونٹ ہوتا ہے۔ فریڈم آف اسپیچ کی جب ہم بات کریں گے تو اسپیچ میں جب آپ کو فریڈم ملتا ہے تو یہ بھی ایبسلیوٹ نہیں ہے کہ جو چاہیں کہہ دیں، لیکن فی الحال ہم اپنی تعریف تک اگر اپنی بات کو محدود رکھیں کہ فریڈم آف اسپیچ کو اسلام کیسے ڈیفائن کرتا ہے، تو عدالت کے قائم ہونے کے لیے، یعنی عدل و انصاف، جسٹس کسی بھی فیز آف لائف میں ہو، کسی بھی جگہ پہ ہو، جسٹس قائم ہونے کے لیے جہاں ضروری ہے وہاں بولنا، یہ فریڈم آف اسپیچ ہے کہ جہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ غلط ہو رہا ہے وہاں بولنا، یا یہ کہ جو اچھا ہے اس کی تعریف میں بولنا، اور غلط کو غلط کہنا اور غلط کو روکنا، اس کے لیے آواز کو بلند کرنا، یہ فریڈم اسلام آپ کو دیتا ہے۔ جیسے کہ خداوند متعال قرآن میں فرماتا ہے سورہ نساء میں کہ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط، اے صاحبان ایمان عدل کو قائم کرنے والے، یعنی عدل کو برپا کرنے والے بنو۔ قسط سے مراد عدل ہے، یعنی جسٹس کو قائم کرنے والے بنو، شہداء للہ، اللہ کے لیے شاہد بنتے ہوئے، گواہ بنتے ہوئے، ولو علی انفسکم، چاہے وہ تمہارے اپنے جانوں، تمہارے اپنے خلاف ہو، وبالوالدین والاقربین، چاہے تمہارے ماں باپ کے خلاف وہ بات جا رہی ہو یا تمہارے جو رشتہ دار ہیں، قریبی لوگ ہیں، جو تمہارے کلوز ہیں، ریلیٹیوز ہیں یا فرینڈس ہیں، کولیگس ہیں، جو بھی ہیں، جو ہم جانتے بھی ہیں کہ آج کی دنیا اس بات کو قبول کرتی ہے مورل ویلیوز کے گراؤنڈز پر کہ صحیح کو صحیح کہیے اور غلط کو غلط کہیے، چاہے وہ آپ کے اپنے خلاف بات جا رہی ہو، چاہے آپ کے کسی قریبی، یہاں تک کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ والدین کے بھی خلاف اگر بات جا رہی ہو، یعنی وہ بات اگر غلط کہہ رہے ہیں تو آپ کو اس کو کہنا ہے، ایون دو آپ کو ادب اور احترام کے دائرے میں رہ کے یہ بات کہنی ہے۔ جو امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ فریڈم آف اسپیچ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کچھ بھی کہہ دیں، اور اس کو جو آپ کہہ رہے ہیں اس کو کہنے کا ایک اچھا انداز ہونا چاہیے۔
میں اپنی بات کو شارٹ کرتے ہوئے کہ فریڈم آف اسپیچ کو اسلام کیسے ڈیفائن کرتا ہے؟ اس طرح سے کہ انسان کو انصاف کے لیے اس کو یہ آزادی دی ہے اسلام نے کہ انصاف کے لیے اپنی آواز کو اٹھائے، یا اور تھوڑا سا لفظوں کو آسان کر دوں کہ غلط کے خلاف آواز اٹھائے، اور اگر صحیح ہو رہا ہے تو اس کو اپریشیٹ کرنے کے لیے آواز اٹھائے۔ اچھا، خوب، بہت بہت شکریہ، یہ آزادی آپ کو دین نے دی ہے۔ بہت اچھے انداز میں آپ نے اس موضوع کو بتایا، یعنی اسلام کی نگاہ میں اچھائی کا ساتھ دینا اور اپریشیٹ کرنا لفظی اعتبار سے، اور اس کے ساتھ ساتھ برائی کے خلاف آواز اٹھانا، جی، اس کو فریڈم آف اسپیچ کہتے ہیں۔ جی، آگا ہم اسی سے مرتبط سوال ہے، چونکہ محرم چل رہے ہیں اور بہرحال ایام ازاں میں خاص طور سے کربلا کا واقعہ ذکر کیا جاتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی مثال بھی بڑی عظیم مثال ہے کہ آپ نے یزید کے خلاف اور یزید کے سسٹم کے خلاف آواز اٹھائی، جی، لیکن کیا کربلا میں اس کے علاوہ بھی، یعنی امام حسین علیہ السلام کی جو شخصیت ہیں ان کے علاوہ بھی کچھ مثالیں موجود ہیں کہ جنہوں نے اسی برجستگی کے ساتھ اور اسی ہم آہنگی اور کھلے طور پہ باقاعدہ فری ہو کے اس چیز کی مثال پیش کی ہو؟ بے شک کربلا میں اگر ہم مثالیں دیکھنے جائیں گے تو ہمیں ایک نہیں کئی مثالیں مل جائیں گی کہ جہاں پر اتنا پاورفل لشکر سامنے کھڑا ہے مگر اس کے بعد بھی، دیکھیے یہ جتنے بھی کربلا میں آپ کو کمپینینس دکھ رہے ہیں، یہ صرف یہ نہیں ہے کہ امام حسین کے ساتھ ہیں، بلکہ یہ امام حسین علیہ السلام کے ٹرینڈ ہیں۔ اچھا، ظاہر ہے ٹرینڈ ناٹ ان دیٹ سینس کہ انہوں نے اپنی پوری زندگی مثلاً امام حسین کے ساتھ گزاری ہے، بلکہ یہ کہ مسیر ولایت پہ چلتے ہوئے اسی مدرسہ ولایت کی ٹریننگ لی ہے نا، کہ حق کے خلاف حق کے لیے آواز اٹھانا، ظلم کے خلاف آواز اٹھانا۔ تو امام حسین علیہ السلام کی جو تعلیمات ہیں ان کی جھلک ہمیں ان کے ساتھ آنے والوں میں بھی دکھائی دینی چاہیے بھی، اور ہمیں کربلا میں دکھی بھی۔ صحیح۔ مثلاً آپ نے جیسے مثال پوچھی تو ایک مثال آپ لیجئے جناب حبیب ابن مظاہر، کہ جب ان سے یہ کہا گیا، ان کے کانوں میں یہ آواز پڑی کہ حسین کی نماز قبول نہیں ہے، تو واقعاً یہ ایک باطل فقرہ تھا، اور اتنے بڑے لشکر کے سامنے وہ لوگ کہ جو 3 دن سے بھوکے اور پیاسے ہیں ان کو بہت زیادہ سرنڈر کرنا چاہیے۔ انسان عام طور پہ دیکھتا ہے ہم اپنی زندگی میں کہ انسان کمزور ہو تو سوچتا ہے کہ نہ بولو، ہمیں اور کمزور کر دیا جائے گا، ہمیں ظلم کا سامنا کرنا پڑے گا، ہم پر تشدد ہوگا، لیکن ایسے ماحول میں بھی وہ پلٹ کے کہتے ہیں کہ لعنت ہو تجھ پر، کہ جو گھر دین لے کے آیا اور اسلام لے کے آیا، جس رسول نے تم کو کلمہ پڑھوایا، اس کے نواسے کی نماز قبول نہیں ہے اور تمہاری نماز قبول ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک مثال مثلاً یہ ہے۔ صحیح۔ یا پھر آپ دیکھیے فی الحال جو بھی میرے ذہن میں مثال آ رہی ہے کہ جب آ کے حضرت عباس علیہ السلام سے ادھر کا ایک شخص، کیونکہ کہیں نہ کہیں سے کچھ تعلقات ہیں، تو کہہ رہا ہے کہ ہماری طرف چلے آؤ۔ صحیح۔ تو ایسے موقع پہ انسان اپنی جان بچانا چاہتا ہے، لیکن یہ فریڈم آف اسپیچ کا ہمیں کربلا میں نمونہ دکھ رہا ہے، اور بلکہ یہ کئی چیزوں کا نمونہ ہے، شجاعت ہے کہ اپنی جان پہ پڑ رہی ہے اس کے بعد بھی حق کو بولیں گے چاہے ہماری گردنیں کٹ جائیں۔ تو وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ تم کیا چاہتے ہو کہ ہم امام حسین علیہ السلام کو، اپنے آقا کو، اپنے سید و سردار کو چھوڑ کے تمہاری طرف چلے آئیں؟ تو یہ امام حسین کے علاوہ بھی ہمیں ان کے اصحاب میں اور ان کے اہل بیت میں یہ نمونے دیکھنے کو ملتے ہیں کہ انہوں نے فریڈم آف اسپیچ جو حقیقی معنی میں ہے کہ ظلم کے خلاف آواز اٹھانا اور حق کے لیے بولنا، وہ دکھایا ہمیں۔ خوب، یعنی یہ نہ صرف یہ کہ امام حسین علیہ السلام بلکہ ان کے تمام اصحاب میں جہاں موقع ملا دیکھیے وہاں پہ۔ ایک آپ کی اجازت سے، جو ہم نے کربلا کے واقعے میں، ظاہر ہے کہ اب وہ مصائب میں رجس تو نہیں پڑھے جاتے ہیں، لیکن الگ سے جا کے ہم ان کو پڑھ سکتے ہیں، لیکن ہم نے سنا ہے کہ اصحاب امام حسین علیہ السلام ایک طرف، اصحاب امام حسین اور اہل بیت میں سے بھی جو لوگ گئے ہیں دشمن کے سامنے جنگ کرنے کے لیے، انہوں نے رجس خوانی کی ہے، جی، ان کو حق کی طرف دعوت دی ہے، ان کو جھنجھوڑا ہے۔ تو یہ بھی فریڈم آف اسپیچ کی ایک بہت بڑی مثال ہے کہ اپنی اس آزادی کو محسوس کرنا اور اس حق کو چھوڑنا نہیں، بلکہ اس کو ایک طرح سے یہ حق بھی ہے اور فرض بھی ہے۔ صحیح۔ اپنے اس حق کو ہم استعمال کریں، اور ہمارا یہ فریضہ بھی ہے کہ ہم حق کے لیے آواز اٹھائیں۔ تو دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے، جبکہ تنے تنہا ہیں اور سامنے 30,000 کا لشکر ہے، لیکن تب بھی حق کو کہنا۔ مثلاً امام حسین علیہ السلام کا فقرہ کہ تم حق کو اس لیے قبول نہیں کر رہے ہو، ملئت بطونکم بالحرام، تمہارے پیٹ حرام سے بھرے ہوئے ہیں، اس لیے تم کو سراپا حق تمہارے سامنے کھڑا ہے، میں اپنے الفاظ میں کہہ رہا ہوں، پھر بھی تم اس کو قبول نہیں کر پا رہے ہو۔ یا دیگر امام حسین علیہ السلام کے جو اصحاب ہیں، انہوں نے اپنی جنگوں سے پہلے جا کے رجس خوانی کی ہے۔ تو یہ فریڈم آف اسپیچ کی بہترین مثال ہے کربلا سے ہمارے لیے۔ اس سے ایک بڑی اچھی بات بھی ذہن میں آ رہی ہے۔ جی، مثلا امام حسین علیہ السلام کا یہ کہنا یہ بتا رہا ہے کہ
حق گوئی کے لیے اور حق گوئی کی ہمت کے لیے حلال خوری ضروری ہے. بے شک یعنی حلال مادہ ہماری شکم میں جائے. جی یہ شجاعت پیدا کہاں سے ہوتی ہے؟ اگر اس ٹاپک کے ضمن میں 1 منٹ کے لیے یہ بات کی جائے کہ یہ جو انسان کے اندر حق کے لیے آواز اٹھانا اور ظلم کے خلاف آواز اٹھانا، اس کے لیے ہمت چاہیے نا. صحیح. آج کے دور سے اگر آپ کنیکٹ کریں کہ اگر ظلم ہو رہا ہو عوام پر تو عوام آواز کیوں نہیں اٹھا پا رہی ہے؟ اس لیے کہ شجاعت چاہیے، اور شجاعت بھی ایسا نہیں ہے کہ خود بخود آ جاتی ہے. اللہ اس کا ایک سورس انسان کے شکم میں جانے والی غذا جو کہ پاک ہو وہ بھی ہے. بہت اچھی بات. حرام خوری اگر آپ کریں گے تو ظاہر ہے کہ جہاں اپنا فائدہ ہوگا وہاں انسان جائے گا. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ حکومتیں جیسے ظالم کی بوٹ لکنگ کر رہی ہیں، یہ اسی وجہ سے ہے کہ سب کے پیٹ میں حرام بھرا ہوا ہے. واقعی یعنی ایک یہ مسئلہ تمام مسائل کو حل بھی کر رہا ہے ایک طرح سے کہ ہمیں حق بجانب ہونا ہے تو اس کے لیے پہلے یہ شرط ہے. بتا رہا ہے کہ پاک غذا کی کتنی اہمیت ہے، یہاں سے لے کے وہاں تک بات جاتی ہے. سبحان اللہ. اگر ایک اس سے مرتبط ایک اور سوال ہے جو شاید ناظرین کو بھی اکثر کو یہ سوال ہوگا یا کنفیوژن ہوگا کہ ایک تو یہ ہے کہ ہم سب فطرتاً چاہے وہ کسی بھی مسلک کے ہوں، کسی بھی دین پہ ہوں، دین نہ بھی مانتے ہوں، لیکن ہم یہ جانتے ہیں کہ ہمیں سچائی کا اور سچوں کا ساتھ دینا چاہیے، برائی اور بروں کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے. لیکن ہم میں سے اکثر کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ بھائی کیا ہر کسی بات کے خلاف بولنا فریڈم آف اسپیچ کہلاتا ہے؟ یا مثال کے طور پہ مثلا آج ہر اعتبار سے کسی نہ کسی چیز کی مخالفت ہو رہی ہے. ایک یعنی ایک ایسا انسان ہے جو خدا میں نہیں مانتا، وہ برجستہ ہو کے خدا اور جو لوگوں کے یعنی ایموشنل سینٹیمنٹس جڑے ہوئے ہیں ان کے خداؤں سے، ان کے خلاف بولتا ہے. یا مثال کے طور پہ کوئی اپنے انداز میں کسی کی برائی کرتا ہے، کوئی کسی کی توہین کرتا ہے، اور جب ان سے سوال کیا جاتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ بھائی یہ فریڈم آف اسپیچ ہے. بعض ایسے ممالک ہیں جہاں پہ ایون پیغمبر یا ان کے جو اصحاب ہیں، جو پاک ہستیاں ہیں، یا دوسرے کے بھگوان یا ان کی پائس بکس کتابیں، ان کی مخالفت کرنا اتنا برا نہیں ہے، بلکہ ایسا کرنے والا اگر اعلان کر دے کہ ہم اگلے دن اس کتاب کی توہین کرنے والے ہیں تو پولیس پروٹیکشن بھی ملتا ہے. اور یہ بھی بنام فریڈم آف اسپیچ ہوتا ہے. تو اس کو کس نظریے سے ہم دیکھتے ہیں؟ کیا ہر اس طرح کا بولنا فریڈم آف اسپیچ ہے یا کچھ حدود ہیں اس کے؟ بالکل، بہت اچھا آپ نے سوال کیا. دیکھیے دین یہ کہتا ہے، اور یہاں پہ صرف اسلام نہیں کوئی بھی دین ہو، اگر اس کے ہم اوریجنل ٹیکسٹ جا کے ریفر کریں تو ہمیں یہ کہیں ایسا نہیں ملے گا کہ جو بھی دل چاہے کہہ دیجئے. امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں تکلموا تعرفوا، بولو تاکہ پہچانے جاؤ. فإن المرء مخبوء تحت لسانہ، اس لیے کہ انسان اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوا ہے. اب وہ کہہ رہے ہیں بولو تاکہ پہچانے جاؤ. تو اسلام آپ کی ایک آئیڈینٹی بتاتا ہے. آپ کی اپنی کیا آئیڈینٹی ہے؟ اسلام کو اس سے بہت زیادہ تعلق نہیں ہے. خود اسلام آپ کو کیا آئیڈینٹی دے رہا ہے؟ آپ مسلم ہیں. صحیح. مسلم کا مطلب someone who submits his will totally to Allah. اسلام اسی سے بنائی ہے کہ سر تسلیم خدا کی مرضی کے سامنے خم کر دینا. تو اب آپ کو یہ دیکھنا ہوگا یہاں پر بھی کہ فریڈم آف اسپیچ کی جب بات کر رہا ہے دین، تو کتنا فریڈم اللہ نے دیا ہے اور کن معاملوں میں دیا ہے. تو یہ تو کہیں سے فریڈم نہیں دیا ہے کہ جو دل چاہے کہہ دو، اس کے بعد کہو کہ فریڈم آف اسپیچ ہے، جبکہ اس کہنے میں آپ کے کسی کی توہین ہو گئی، کسی کی دل شکنی ہو گئی اور کسی کی بے عزتی ہو گئی، وہ لافنگ اسٹاک بن گیا. یہ تو نہیں ہو سکتا ہے. تو دین یہ کہتا ہے جو میں نے شروع میں بات کہی کہ ظلم کے خلاف بولو. یہاں پہ تمہیں دین آزادی دیتا ہے. حق کے پرچم کو سربلند کرنے کے لیے بولو، حق کے اپریشیشن میں بولو. یہ کہنا بالکل غلط ہوگا کہ ہم جو چاہیں کہیں اور اس کو ہم فریڈم آف اسپیچ کا نام دے دیں. ایک جگہ پر قرآن میں آیت ہے کہ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم. اللہ کو پسند نہیں ہے کہ انسان اپنی آواز کو بلند کرے مگر یہ کہ وہ شخص کے جس کے اوپر ظلم ہوا ہو. یہ اس آیت سے ہمیں کلیہ مل جاتا ہے کہ آپ کو اپنی آواز یعنی جو احتجاج ہے وہ ظلم کے خالی خلاف ہوتا ہے. ہر جگہ یہ نہیں کہ آپ اپنی آواز بلند کرنے لگیں اور اس کو آپ فریڈم آف اسپیچ کا نام دے دیں. جیسا آج کل آپ دیکھتے ہیں کہ آن لائن ہوتا ہے، جو جس کا دل چاہا اس نے آگے کامنٹ کر دیا، شخصیتوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. کوئی ایک پوسٹ آئی کسی پیج پہ، نیچے 2000 کامنٹس ہیں جس میں سب کچھ پرسنل اٹیک ہے. صحیح. اور اس کو فریڈم آف اسپیچ کا نام دیا جاتا ہے. صحیح. یہ غلط بات ہے. فریڈم آف اسپیچ اس کو نہیں کہتے ہیں. فریڈم آف اسپیچ جو میں نے خلاصہ کیا کہ غلط کے خلاف آواز اٹھانا فریڈم آف اسپیچ ہے، اور حق کے لیے بولنا.
کیا بہت کلیئرٹی آ گئی بہرحال اس میں, شاید ناظرین کے لیے بھی بہت مفید ثابت ہوا ہو کہ یعنی کسی کے خلاف کچھ بھی بول دینا, یا کسی کو آج کل جیسے انڈیا میں بہت فیمس ہے یوٹیوب اور دوسرے پلیٹ فارمس پہ کسی کو بھی ٹرول کرنا, کسی کے خلاف کچھ بھی برا بھلا بولنا, جسٹ بیکاز یہ فریڈم آف اسپیچ آئیکن سے آپ کو برا نہیں لگنا چاہیے. اصل معنی فریڈم آف اسپیچ کے یہ ہے کہ ہمیں برائی جہاں ہو رہی اس کے خلاف آواز اٹھانی ہے, ہم اس کو برا کہنا. اس میں یہاں پہ ایک پوائنٹ آپ کی اجازت ہو تو ایڈ کر دوں کہ اسلام کی بات کر لیں یا اسلام کے علاوہ کسی بھی مذہب کی بات کریں, دھرم کی بات کریں, تو سب کو اس بات پر یقین ہے کہ اس دنیا کا جو کریٹر ہے وہ ہمارے سارے ایکشنز کو دیکھ رہا ہے, اور جو کرما کہا جاتا ہے, جو ہم اپنے یہاں کہتے ہیں کہ مکافات عمل, کہ جو آپ کریں گے وہ لوٹ کے آپ تک آئے گا. تو یہ صرف اسلام کا کانسیپٹ نہیں ہے, یہ اس ریالٹی پر صرف اسلام نے روشنی نہیں ڈالی ہے, ہر طرف یہ بات ہے. تو اب آپ کے لیے آسانی یہ ہو جاتی ہے کہ آن لائن کسی فیس بک پیج پہ جا کے آپ کو کامنٹ ایڈ کرنا ہے یا یوٹیوب کی ویڈیو کے نیچے کامنٹ ایڈ کرنا ہے, تو وہاں پہ یہ آسانی ہے کہ کوئی ہمارے گھر تھوڑی نہ چلا آئے گا. تو اصل میں اگر آپ دیکھیں تو آپ اپنے ریلیجن کی جو ٹیچنگس ہیں اس پہ عمل نہیں کر رہے ہیں, کیونکہ آپ کا ریلیجن یہ کہتا ہے کہ یہ مت سوچو کہ کوئی اور دیکھے گا یا نہیں دیکھے گا, یہ سوچو کہ جو تمہارا کریٹر ہے وہ تمہیں دیکھ رہا ہے کہ نہیں, اس کے یہاں تمہارے ایکشنز ریکارڈ ہو رہے ہیں. تو یہ آن لائن دیکھیے ہر چیز کو ہو سکتا ہے کوئی یہاں پہ کہے کہ اس کو کہاں آپ کنیکٹ کر رہے ہیں دین سے یا ریلیجن سے یا مذہب سے. آپ کی زندگی کا ایک ایک لمحہ ریلیجن سے کنیکٹڈ ہے. تو یہ سوچ کر آپ آن لائن بھی کسی جگہ پہ کامنٹ کر رہے ہیں تو یہ سوچئے کہ آیا یہ جو آپ کامنٹ کر رہے ہیں از اٹ سم تھنگ دیٹ ول بی اپریشیٹڈ بائی یور کریٹر اور اپرووڈ. تو اگر واقعاً ایسا کر لے, ایون دو اٹس امپاسبل نہیں لیکن پھر بھی بہت مشکل ہے, تو بہت سارے یہ جو ٹرولنگ ہیں ہم کو دیکھنے کو ملیں گی ہی نہیں, اور یہ جو پرسنل اٹیکس ہوتے ہیں اور امیج ٹارنشنگ ہوتی ہے یہ نہیں دکھے گی ہم کو. ایون آن لائن اینڈ آف لائن, آف لائن میں تو پھر بھی آسان. بھائی دیکھیے ابھی میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں, اگر میں چاہوں کوئی آپ کے اوپر پرسنل اٹیک کرنا تو میں پھر بھی احتیاط کروں گا. اول تو یہ کہ لوگ دیکھ رہے ہیں, مجھے جانتے ہیں, دوسرے یہ کہ ہو سکتا ہے آپ فزیکل اٹیک مجھ پہ کریں, اور بہت کچھ ہو سکتا ہے تو نہیں کریں گے. لیکن آن لائن میں کیا ہے کہ کیا پتا ہم کون ہیں, کون یہاں ہمارا فیس بک یا یوٹیوب پہ کامنٹ دیکھ کے کوئی میرے گھر تک تھوڑی نہ آ جائے گا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ تو اس پلیٹ فارم کا فائدہ اٹھا رہے ہیں اور آپ اپنے بلیف کے اگینسٹ جا رہے ہیں, کیونکہ سب کو معلوم ہے کہ دیکھنے والا دیکھ رہا ہے اور ایک نہ ایک دن آپ کو اپنے کرموں کا حساب دینا ہے اور وہ پلٹ کے آئے گا. تو اسے کہتے ہیں ریئل فیتھ, کہ انسان یہ سوچ کے کامنٹ بھی ایڈ کرے. جیسے بس میں ایک جملہ کہہ کے اس پوائنٹ کو ختم کروں, جیسے بات کرتے وقت ہمیں اس چیز کا خیال ہوتا ہے نا کہ ہم اس انداز میں بات کریں کہ سامنے والے کو برا نہ لگے, کیونکہ ہمارے ایشور کو یہ اچھا نہیں لگتا کہ ہم اس کے کسی بندے کا دل دکھائیں, ہمارے خدا کو یہ اچھا نہیں لگتا. ویسے ہی ہم آن لائن بھی تو اس چیز کا خیال کریں. Just because you are posting something online doesn't mean you have all the freedom to say anything, چاہے سامنے والے کی دھجیاں ہو جائیں. کامنٹس جتنے انونیمس ہوتے ہیں اتنے اور سنگین ہو جاتے ہیں. اسی کی وجہ سے نفرت کا جو بازار گرم ہے وہ اسی وجہ سے ہے کہ سب کو چھوٹ ہے. بہت بہت شکریہ, بڑے اچھے انداز میں بہرحال یہ بھی واضح کیا آپ نے قبلہ, چونکہ یہ دن جو ہے یا ایام جو ہے یہ ازاں ہیں. اور پھر ایک سوال فریڈم آف اسپیچ کے حوالے سے کہ یہ جو مارکہ کربلا ہے, یہ واقعہ کربلا ہے جو پورا واقعہ ہے, اس میں فریڈم آف اسپیچ کا کتنا اہم کردار رہا ہے, اس کے بارے میں ذرا بتائیں. دیکھیے فریڈم آف اسپیچ کا اگر آپ رول اس میں کردار کتنا اہم رہا ہے تو واقعاً یہ تو پھر ایک نشست چاہتا ہے. لیکن میں ابھی ایک دو پوائنٹس کی طرف اشارہ کروں جو ہم نے شروع سے کہا کہ فریڈم آف اسپیچ کیا ہے. ظلم کے خلاف بولنا یا حق کے لیے بولنا, یا کسی کو ظلم سے دور کرنا ایسا کچھ بول کے, یا کسی کو حق سے قریب کرنا. دونوں چیزیں ایک وقت سائملٹینیس بھی ہو سکتی ہیں کہ کسی کو ہم نے ظلم سے دور کیا تو اپنے آپ کو حق سے قریب آ گیا, کیونکہ یہ دو پوائنٹس ہیں, حق اور باطل, اور ظلم اور حق, اور رائٹ اور رانگ. جتنا آپ اس پوائنٹ سے دور ہوں گے اتنے ہی اس پوائنٹ کے قریب ہو رہے ہیں. مثال کے طور پہ آپ دیکھیے امام حسین علیہ السلام کے رہوار کی لگام پر جب ابھی حر علیہ السلام نہیں ہیں, انہوں نے ہاتھ رکھا جناب حر نے, تو امام حسین علیہ السلام ظاہر سی بات ہے کہ حجت خدا ہیں, ان کا ہر عمل دا بیسٹ ہے اور وہ الگو ہے اور نمونہ ہے سب کے لیے. وہ اور بھی کچھ کر سکتے تھے لیکن جو وہ کر رہے ہیں دا بیسٹ ہے. اب ہمیں دیکھنا ہے کہ وہاں پہ کیا حکمت ہے. یہ جو انہوں نے سکیلت کا ام کا یا حر کہا, یہ اپنے فریڈم آف اسپیچ کا استعمال کیا. اس وقت حالت یعنی مظلومیت کی حالت میں ہے نا امام حسین کے پاس, تو کچھ لوگ ہیں, حر تو اپنا پورا لشکر لے کے آئے ہیں, دب جاتے خاموش ہو جاتے نہیں. انہوں نے اپنے فریڈم آف اسپیچ کا استعمال کیا اور انہوں نے سکیلت کا ام کا یا حر, اے حر تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے. یہ وہ نہیں ہے کہ غصے میں آ کے ہم کچھ کہہ دیتے ہیں تو امام, وہ حجت خدا ہیں,
لب باز ہی نہیں ہوتے، یعنی مگر یہ جملے کے کہ پیچھے بھی مشیت حکمت ہے۔ الہی اس میں ہوتی ہے۔ کیوں کہا، جو آپ نے مجلسوں میں بھی سنا ہوگا، اس کی والدہ کا ذکر کروں تاکہ اسے یاد آئے کہ میری والدہ کون ہے۔ اللہ اکبر۔ رول آف فریڈم آف اسپیچ۔ تو جناب حر کو جب ذہن میں جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آئیں تو آپ دیکھیے کہ ذہن یعنی وجود میں ایک قسم کا یعنی تقوی پیدا ہوا، اور اس کے بعد جو اللہ خود قرآن میں کہتا ہے کہ جو اللہ کا تقوی اختیار کرے یجعل لہ فرقانہ، اللہ اس کے لیے ایک فرقان قرار دیتا ہے، یعنی حق و باطل میں تمیز۔ تو اس امام حسین کے ایک فقرے کا جو اپنے فریڈم آف اسپیچ کا حق استعمال کر کے انہوں نے کہا کہ تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے، اور وہ جناب فاطمہ کی طرف متوجہ ہوا کہ اس نے کہا کہ اگر آپ کی ماں کوئی اور ہوتی تو میں بھی یہی فقرہ کہتا، آ گیا اس کے ذہن میں کہ حسین کون؟ حسین ابن فاطمہ۔ تو اب یہ جو تقوی اس کے ذہن وجود میں پیدا ہوا، اس سے یہ فرقان عطا ہوا کہ شب عاشور اسے خیام یزیدی جہنم اور خیام حسینی جنت نظر آنے لگے۔ کیا فرقان عطا ہوا، حق و باطل میں تمیز پیدا کرنے کی اس کو صلاحیت مل گئی۔ یہ ہے۔ دوسری طرف آپ دیکھیے امام حسین علیہ السلام اپنے فریڈم آف اسپیچ کا استعمال کر رہے ہیں، وہ عیسائی جناب کیا ہوگا وہب کلبی کہ جو کٹے کٹے امام حسین کے قافلے سے چل رہے ہیں کہ کہیں ہم کو بنا نہ کہیں امام حسین جن کو ہم لے کے اپنے ساتھ آئے ہیں، جس کی مرضی وہ آ گیا، مگر امام کا کام ہی ہے کہ ہر قدم پہ ہدایت کرنا۔ صحیح۔ تم اگر اس سے ایک وقت کو منہ پھیر بھی رہے ہو تب بھی جہاں تک ممکن ہے، وہ جہاں تک ان کے لیے مشیت خدا ہے، اللہ کی رضا ہے، وہ کریں گے ہدایت۔ کتنی بار ان کو دعوت دی، اور وہ وہب کلبی کہ جو عیسائی ہو کے مرتے، دین حق پہ ہو کے نہ مرتے، کتنا بڑا ان کو فریڈم آف اسپیچ کا استعمال کر کے بلا کے اور اپنی بات یعنی حق کی بات کہہ کے کہاں سے کہاں امام حسین علیہ السلام نے پہنچا دیا، یعنی زمین سے آسمان تک پہنچا دیا۔ سبحان اللہ۔ وہ جو آیت الکرسی کی آیت ہے کہ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، تو ظاہر ہے کہ یہ جو اللہ کا کام ہے بحیثیت ولی، وہیں آپ نے بہت اچھا اشارہ کیا، اور میں کیونکہ اپنے ویورز کے لیے عرض ہو رہا ہے تو قرآن سے اس کو مربوط کر دوں کہ ایک طرف ہے کہ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، ویسے ہی جو ولی کی اللہ بحیثیت ولی جو کام کر رہا ہے، وہیں وہ کہ جن کو اللہ ولی بنائے، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، تو بحیثیت ولی وہ یہ کر رہا ہے۔ تو وہی بات دیکھیے رسول کے لیے بھی آئی، سورہ ابراہیم کی پہلی آیت الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، اللہ وہی کام رسول بھی کریں گے، کیونکہ وہ ولی ہے، وہ لوگوں کو اندھیروں سے نکال کے نور کی طرف لاتا ہے، تو یہ بھی اندھیروں سے نکال کے نور کی طرف لا رہے ہیں۔ سبحان تو اللہ۔ یہی امام حسین علیہ السلام بھی ظاہر سی بات ہے کہ ہمارے 14 معصومین ولی ہیں، تو وہ بھی یہی کیا انہوں نے، اندھیرے سے نکال کے سوچئے کیسے نور ملا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور ویسے ہی ایک بات اور ذہن میں آ رہی ہے کہ نہ صرف یہ کہ میدان کربلا میں، بلکہ پھر کوفہ اور کوفے سے شام جو شہزادی زینب سلام علیہ کا خطبہ ہے، بے شک اہل کوفہ اور اہل شام کو جھنجھوڑ دیتا ہے، بے شک جناب سید سجاد علیہ السلام کا جو خطبہ ہے وہ لوگوں کو ان کی حقیقت بیان کرتا ہے، اور پھر ایک انقلاب پیدا ہو جاتا ہے۔ بہرحال واقعی یعنی اگر ہم نگاہ کریں تو فریڈم آف اسپیچ کی بہت ساری مثالیں جیسا کہ آپ نے بیان کیا ہمیں نظر آتی ہیں کربلا کے میدان میں۔ کلیہ ہمیں ہمیشہ یہی دکھے گا، اور یہی ہونا چاہیے کہ حق کے لیے یا ظلم کے خلاف آواز دونوں سائملٹینیس ہے۔ جناب زینب کا آپ نے نام لیا سلام اللہ علیہ، آپ دیکھیے وہ شیر دل خاتون کے جو امام حسین علیہ السلام کے عصر عاشور مصائب علی الظاہر ختم ہو گئے، لیکن جناب زینب کے ان کے ساتھ بھی ہیں اور ان کے بعد بھی ہیں۔ ان ساری مصیبتوں کے بعد بھوک اور پیاس کے عالم میں اتنی جسے کہتے ہیں، میں اس کو کیسے کہوں، اتنی زیادہ جسے کہتے ہیں یعنی دشمنی دیکھنے کے بعد، بھرے بازار میں ان کی ردا چھن جانے کے بعد بھی دربار یزید میں انہوں نے اپنے فریڈم آف اسپیچ کے رائٹ کو استعمال کیا اور کھلم کھلا کہا کہ اللہ مہلت دیتا ہے ظالمین کو، تو سمجھ رہا ہے کہ تو پیروز ہو گیا، تو فتح یاب ہو گیا۔ اور پھر جب اس کا پوچھنا تو بھی وہاں پہ بھی دیکھیے اپنا عرفان دکھا رہے ہیں کہ ما رأیت الا جمیلا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ واقعی بہت بہت شکریہ قبلہ، آپ نے بہت اچھے انداز میں اس پورے موضوع کو جو ہے یہاں تک پہنچایا، اور ہم امید کرتے ہیں کہ ناظرین کو یہ ایپیسوڈ بھی بہت پسند آیا ہوگا، اور انشاءاللہ اس موضوع سے مرتبط چند اور سوالات ہیں جو ہم آئندہ آنے والے ایپیسوڈز میں آغا کی خدمت میں رکھیں گے۔ آپ ہمارے ساتھ بنے رہیے، بہت بہت شکریہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔